میں حکومت وقت سے سوال کروں گا، اپنے اداروں سے ارد گرد کھڑی ہوئی پولیس یا رینجر کی چوکیاں یا آرمی انٹیلیجنس ادارے، ان سب سے ہمارا سوال کا حق بنتا ہے کہ سن 88 سے لے کر آج 2020 32 سال، ان 32 سالوں میں قائد شہید کی شہادت کے بعد شہادتوں کا ایک سلسلہ، ایک تانتا بند گیا ہے۔ شہادتوں پہ شہادتیں، کبھی کوئٹہ، کبھی پارا چنار، کبھی ہنگو، کبھی پشاور، کبھی کراچی، کبھی سندھ کا کوئی علاقہ، کبھی پنجاب کا کوئی مقام، اور ان 32 سالوں میں ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، ایک اسلامی مملکت ہے، ہماری اپنی فوج، اپنی ایجنسیاں، اپنے ادارے ہیں۔ اس کے باوجود ان 32 سالوں میں شہداء کی تعداد آپ گن لیجئے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ ان 32 سالوں میں جتنی ہماری مکتب تشیع کی شہادتیں پاکستان میں ہوئی ہیں، ان 32 سالوں میں اتنے فلسطین میں اسرائیل کے ہاتھوں مسلمان قتل نہیں ہوئے ہوں گے۔ ان 32 سالوں میں کشمیر میں اتنے مسلمان انڈیا کی آرمی کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے ہوں گے جتنا مملکت پاکستان، اسلامی پاکستان، اسلامی مملکت پاکستان میں مکتب تشیع کا خون بہایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں تو اب ایسا لگ رہا ہے جیسے نہ پولیس ہمارے ساتھ ہے، نہ رینجر ہمارے ساتھ ہے، نہ انٹیلیجنس کے ادارے ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہر 5-10 کلومیٹر کے اوپر چوکی ہونے کے باوجود دھماکہ ہو جاتا ہے۔ ہر 5-10 کلومیٹر کے فاصلے پر چوکی ہونے کے باوجود قتل ہوتے ہیں تو مکتب تشیع کا ہی ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آخر سبب کیا ہے؟ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا اس ملک کو آباد کرنے میں، اس کو بچانے میں، اس کو آزاد کرنے میں ہمارا خون نہیں بہا؟ ہمارا پیسہ نہیں استعمال ہوا؟ ہماری جانیں نہیں گئیں؟ جتنی قربانی مملکت پاکستان کے لیے مکتب تشیع نے دی ہے، کسی اور مکتب نے نہیں دی ہے۔ راجہ محمود آبادی کی دولت ہو یا اس زمانے کے بزرگان کی وہ قربانیاں، چاہے وہ قائد اعظم کی صورت میں ہو، سر سید احمد خان کی صورت میں ہو، یا دیگر جو بزرگ افراد تھے ان کی قربانیاں، یا وہ جوان جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، کیوں ہمیں ایسے اکیلا کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ ان کے خلاف آخر کوئی قدم کیوں نہیں اٹھتا؟ اور ہم آپ سے توقع بھی کیا کریں؟ ہم تو جب اپنے محافظ کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی اپنی حفاظت کے لیے دیوار کے اوپر کانٹے دار تار لگایا ہوا ہے، جو خود اپنی جان کو خطرے میں رکھتے ہوئے بیچارے کانٹے دار تاروں میں چھپ کے بیٹھے ہیں، وہ اپنی جان کے لیے ڈرتے تو ہماری حفاظت کیا کریں گے؟ اس سے ہم کیا توقع رکھیں گے ہماری جان کی حفاظت کریں گے؟ ان کی تو اپنی جانیں خطرے میں۔
البتہ اپنے آپ کو سیو کیا ہوا ہے. خود جب چلیں گے تو باقاعدہ بم ڈسپوزیبل کی ایک گاڑی بھی آگے جائے گی, باقاعدہ کارروائی کی صورت میں جائیں گے. لیکن ایک مکتب تشیع جو بیچارہ لاوارث پھر رہا, حالانکہ میں کہوں ان دشمنان اسلام سے اور حکومتی اداروں سے کہ یاد رکھیے, اس مکتب کو اتنا کمزور نہ سمجھیے. یہ وہ مکتب ہے کہ جس نے افغانستان میں طالبان کو شکست دی. یہ وہ مکتب ہے جس نے عراق اور شام میں داعش کو شکست دی. وہ زینبیون کون ہے؟ یہی پاکستان کے غیور جوان ہیں. انہی پاکستان کی گلیوں اور کوچوں میں پلنے اور بڑھنے والے یہ نوجوان جب شام اور عراق میں وہ داعش جس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ, جن کے ہاتھوں میں امریکہ کا اسلحہ, جن کے سپورٹ میں سپر پاور کھڑا ہوا ہے, اس کو اگر پاکستان کی گلیوں میں پلنے بڑھنے والا جوان زینبیون کی شکل میں شکست دے سکتا ہے تو پاکستان کی داعش اور طالبان کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یاد رکھیے یہ قوم اتنی کمزور نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنے ملک کا مفاد مقدم ہے. ہم اپنے ملک کے مفاد کے خلاف اس لیے کہ نہ ہماری فقہ اس کی اجازت دیتی ہے, نہ ہماری غیرت اس کی اجازت دیتی ہے. ہم دوسرے قوموں کی طرح بغیرت قوم نہیں ہے. مکتب تشیع ایک غیرت مند قوم ہے, ایک باہمت قوم ہے. وہ دوسرے قوموں کی طرح غیرت سے خالی قوم نہیں ہے جو صرف اپنے مفادات کو دیکھتی ہے اور ملک کے مفادات کو داؤ پہ لگا دیتی ہے. یہ مکتب تشیع شیخ رشید کی طرح منافق سیاستدان نہیں ہے. یہ عمران نیازی کی طرح بکاؤ مال نہیں ہے. یہ ان جیسے سیاستدانوں اور حکمرانوں کی طرح منافقت سے بھرا ہوا نہیں ہے. یہ ایک خلوص کا مجمع ہے, اور یہاں کا خلوص کربلا سے آیا ہوا خلوص ہے. یہاں کی قربانیاں کربلا کی قربانیوں کو دیکھ کر قربانیاں سیکھی انہوں نے. پچیس لاکھ روپے دے دیے, کیا احسان کیا ہے؟ 25 لاکھ. اب 25 ہم تمہیں 50 لاکھ دیتے ہیں, ہمارے شہیدوں کو زندہ کر دو. 1 کروڑ دیتے ہیں ایک شہید کے بدلے میں, زندہ کر دو ان کو. لعنت ہو تمہاری 25 لاکھ کے اوپر, لعنت ہو تمہاری اس منافقانہ ریاست مدینہ والی سیاست پر. یاد رکھیے, یہ جو ریاست مدینہ کی سیاست کی آواز بلند کی جاتی ہے, اگر یہ نبی کے دور کی ریاست مدینہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نبی کے دور کے بعد والی ہے تو پھر تو وہ تو مکتب تشیع کے خلاف ہے. یہ وہی ریاست مدینہ تھی نا پیغمبر کے بعد والی, کہ جب بی بی سیدہ کے گھر کے دروازے پہ آگ لگائی گئی. وہی ریاست مدینہ ہے نا جس نے بی بی سیدہ کے پسلیوں کو توڑ دیا. یہی وہی ریاست مدینہ جس نے مولا کائنات کو 25 سال گھر پہ محصور رہنے پر مجبور کر دیا. ایسی ریاست مدینہ کی حکومت ہم پاکستان میں قبول نہیں کریں گے. ایسی ریاست مدینہ پاکستان میں چلنے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں, اور جب تک ہم راضی نہیں ہوں گے آپ کی حکومت چل نہیں سکتی. بس میں اپنے جوانوں, مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری مائیں بہنیں آ کے روڈ پہ بیٹھ جائیں, لیکن یہ موقع ایسا ہے
کہ یہاں ماں بہنیں بھی ہمارے ساتھ آ گئی ہیں اور شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی رکھتے ہوئے، ان کا درد محسوس کرتے ہوئے، اس لیے کہ وہ بھی کسی کے بچے تھے، وہ بھی کسی کے بھائی تھے، کسی کے شوہر تھے، اور کتنے اس میں ایسے تھے جو بیچارے کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، مزدوری کر کے اپنی کالج کی فیسیں وہاں سے پوری کرتے تھے. کتنے ایسے تھے کہ جو کئی بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے. آپ کے 25 لاکھ سے کیا ہوگا؟ آپ کے 25 لاکھ سے تو آج کل ایک وہ 100 گز کا مکان بھی نہیں ملتا. لعنت بھیجتے ہیں ایسے 25 لاکھ کے اوپر. اپنے خزانوں میں رکھو یہ 25 لاکھ. ہمیں ان سے دکھ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے افراد کو شہید کیا. شہادت ہمارا ورثہ ہے، ہمارے لیے افتخار ہے. ہم گھر میں بستر پہ مرنے سے شہادت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ہمیں اس بات کا دکھ نہیں ہے. ہم نے جب اہل بیت کی محبت کا دھم بھرا ہے نا، تو اہل بیت کی محبت کا دھم بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا. کسی بھی وقت اہل بیت کی محبت میں یہ جان لی جا سکتی ہے. ہمیں دکھ اس کا نہیں ہے، وہ تو کریں گے، شہادت کے لیے ہم تیار ہیں. دکھ اس بات کا ہے کہ ایک طرف آپ ہمدردی کا دھم بھرتے ہیں اور دوسری طرف انہی قاتلوں کی پشپنائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہی کو پروٹوکول مہیا کرتے نظر آتے ہیں. وہ قاتل دھلناتے پھرتے ہیں، سرعام کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، ہم پھر بھی قتل کریں گے، اور آپ سنتے چلے جا رہے ہیں، باقاعدہ ان کو پروٹوکول بھی دے رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. اس میں اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ان کی کچھ منائی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس خون میں آپ کا بھی ہاتھ رنگین ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوگی، یہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. پاکستان ہمارا ہے، اور اگر کوئی دشمنوں کی دشمنائی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہمارا ہی دشمن نہیں ہے، وہ ملک پاکستان کا دشمن ہے. صرف ہمارے مطلب تشیع کا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ ملک پاکستان کا دشمن ہے. بس اتنا کہہ دوں کہ ہماری اس صبر کو، ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. الحمدللہ یہ قوم اتنی طاقت رکھتی ہے کہ انہی گلی کوچوں میں پلنے والا جوان جب شام کے داعش کو کی ناک شام میں رگڑ سکتا ہے، اس کو شکست پہ مجبور کر سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں امریکہ کا اسلحہ، جس کے پاس امریکہ کے رڈار، جس کے پاس بہترین نیا اسلحہ، وہ ان پرانے اسلحوں کے ساتھ اس داعش کا مقابلہ کر سکتا ہے. ہم بھی یہاں کے طالبان اور یہاں کے داعش ہمارے سامنے مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. یہ ہاتھوں میں مسلنے والی چیزیں. اگر کبھی اس قوم کا جوان کھڑا ہو گیا، ہمیں تو پلاننگ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں کس وقت جانا ہے. اتنے ٹارگٹ پہلے سے ہی ہیں کہ بے دھڑک جہاں چلے جائیں اپنا بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن ہماری فقہ، ہمارا مکتب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ قوم کے، یہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے. ہمیں اپنے ملک کا مفاد عزیز ہے. ہمیں اپنے اس ملک کی ہمیں احساس ہے، اس لیے کہ یہ ملک ہم نے آزاد کیا ہے. آج وہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے آج پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے. کل پاکستان کی مخالفت کرنے والے اب پاکستان کے وارث بن رہے ہیں. ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عدلیہ کو بھی، اداروں کو بھی، ہماری فورسز کو بھی. بڑی معذرت کے ساتھ ہماری جانیں ہماری قربان ہماری آرمی کے اوپر.
ہماری فوج پر ہماری جانیں قربان، جو ہماری مملکت کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن ہاں، کچھ افسران ایسے بھی ہیں ہمارے اداروں میں، چاہے پولیس ہو یا دیگر فورسز ہوں، کہ جو اپنی ذاتی انا کو اس میں شامل کرتے ہیں، اور ان کی یہ فکر، یہ سوچیں تشیع کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے. ہم کبھی بھی اپنی مملکت کی آرمی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن دیکھیے، جہاں اگر کوئی افسر غلطی کرے ہمیں اعتراض کا حق حاصل ہے. ولی خان کا ایک بہترین جملہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ولی خان یا باچا خان کا، اس نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ ہمارے ملک میں مصیبت یہ کہ اگر مولوی کے خلاف کہو تو کہتے یہ کافر ہو گیا، جج پر اعتراض تو کرو تو کہتے یہ توہین عدالت کی ہے، اور اگر کسی جرنیل کے خلاف بات کرو تو کہتے یہ پاکستان کا باغی ہو گیا. بھائی اگر انسان ہے، چاہے جج ہو، چاہے جرنیل ہو، چاہے مولوی ہو، انسان ہے نا، کوئی نبی تو نہیں ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے. اگر غلطی کرے، اس کی غلط پالیسی، اس پر اعتراض کرنے میں کیا حرج ہے؟ حق ہے ہمارا. لہذا میں حکومت وقت کو متنبہ کرتا ہوں، آج ایک وزیرستان نہیں سنبھالا جا رہا ہے. یہ مہلت نہ آنے دے اس مکتب تشیع کے لیے کہ ہر مکتب تشیع کا محلہ آپ کے لیے وزیرستان بن جائے. ایسا موقع نہ آنے دیں. ہم اب تک اپنے قوم کے مفاد، اپنے ملک کے مفاد کے لیے صبر کر رہے ہیں، قربانیوں پہ قربانیاں، جنازوں پہ جنازے، شہیدوں پہ شہید. اور کتنا بے غیرت دشمن ہے ہمارا کہ جو عورتوں کو بھی نہیں بخشتا، ماں بہنوں کے اوپر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، انہیں بھی شہید کراتا ہے. میری گزارش ہے تمام اداروں سے کہ اس کو اتنا ہلکا نہ لیں. ہم لاوارث قوم نہیں ہیں، ہم اس پاکستان کے وارث ہیں. اس میں ہمارا خون بہا ہے، اس میں ہمارے اجداد کی قربانیاں ہیں، ان کے سر گئے، ان کا مال خرچ ہوا ہے. ہمارے مال، ہمارے خون، ہمارے سروں سے پاکستان تعمیر ہوا ہے اور اپنے پاؤں پر آج کھڑا ہے. لہذا جو بھی ہو، چاہے وہ نیازی کی شکل میں ہو، عمران نیازی ہو یا کوئی ہو، اپنی حکومت کو خراب نہ کرے. اپنی جو تمہاری ساکھ ہے اسے خراب نہ کرے. خلوص کے ساتھ اس حکومت کو چلائے اور انصاف اور عدل کے ساتھ دیکھے. میں چیلنج کرتا ہوں، پہلے پولیس کو چیلنج کرتا ہوں. مجھے کوئی ایک پولیس افسر یا سپاہی بتا دے کہ اس پر اوپر کبھی کسی شیعہ تنظیم کے جانب سے حملے ہوئے ہوں اور انہیں قتل کر دیا گیا ہو. کوئی ایک پولیس والا بتا دے کہ جو شیعہ تنظیموں کے جوانوں کی جانب سے اس پر حملہ ہوا اور قتل ہو گیا ہو. نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا مکتب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا. کوئی ایک رینجر بتا دے کہ ایک کسی رینجر کے اوپر کسی شیعہ دہشت گرد نے حملہ کیا، دہشت گردی کی ہو. نہیں ہے. کوئی ایک آرمی والا بتا دے کسی آرمی کے اوپر کسی شیعہ نے دہشت گرد بن کے حملہ کیا ہو. نہیں ہے. اور یہ تمام ادارے جانتے ہیں. الحمدللہ مکتب تشیع میں آپ کو دہشت گرد نہیں ملے گا، مکتب تشیع میں آپ کو خودکش نہیں ملے گا. مکتب تشیع غیرت مندوں کا مکتب ہے، بے غیرتوں کا مکتب نہیں ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
یہ ایک غیرت مندوں کا مکتب ہے، ہمیشہ غیرت کی بات کرتا ہے، اصول کی بات کرتا ہے، عدل و انصاف کی بات کرتا ہے. ہم احترام کرتے ہیں اپنے اداروں کا، اپنے فورسز کا، لیکن فورسز کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہیاں نہ کریں، اور کم سے کم ہمارے قاتلوں کی پشت پناہی نہ کریں. اس کو وہ پروٹوکول نہ دیا جائے جس کے وہ لائق نہیں ہے. یہی سبب ہے پاکستان میں دہشت گردی. معلوم ہے کہ کون دہشت گرد ہے، لیکن دنداناتے پھرتے ہیں، آزاد پھر رہے ہیں. بس حکومت وقت سے تو یہی پر متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ ان شہداء کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور سرعام انہیں پھانسی دی جائے یا انہیں فائر کر کے واصل جہنم کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو. اور اگر آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ ڈرتے ہیں یا آپ کے اوپر کسی بلوچستان کے سردار کا پریشر ہے، کیونکہ وہاں کے سرداروں کا پریشر حکومت پر بہت زیادہ ہے، وہاں کے سرداروں کا پریشر بہت زیادہ ہے، اسی لیے تو کانوائی وغیرہ اور یہ آپ کے زائرین کے لیے مسائل و مشکلات، اس لیے کہ وہاں کے سرداروں کا پریشر ہے. ہمارے علی حسین صاحب نے باقاعدہ آفر کی تھی کہ کیماڑی سے میں ایک کروزر منگاتا ہوں، کروزر بڑا جہاز جس میں کئی ہزار زائرین جا سکتے ہیں. کیماڑی سے لوڈ ہے کہ سیدھا بندر عباس پہ ایران کی زیارت کے لیے سیف رہیں گے، لیکن حکومت نہیں مانتی اور کبھی بھی اجازت نہیں دے گی. کیوں؟ بلوچستان کے ان بکے ہوئے سرداروں کی ان کے اوپر پریشر ہے. سب نہیں، کچھ اچھے سردار بھی ہیں، لیکن کچھ برے سردار بھی ہیں جو دشمنوں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں. لہذا میں حکومت وقت سے یہی کہوں گا کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور اگر تمہارے اوپر انہی بد کردار سرداروں، ان انڈیا کی ایجنسیوں کے ہاتھوں بکے ہوئے سرداروں کا پریشر ہے، تو پھر تم بیچ سے ہٹ جاؤ، ہم جانیں اور وہ جانیں. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. جنار پشتنی در سوالت نعرہ بس انہی الفاظ پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. علماء کرام کافی بیٹھے ہوئے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے خطاب کریں گے، اور ان شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے قاتلوں کی نیست و نابودیت اور تباہی و بربادی کے لیے، اور جو بھی ہاتھ اس میں ملوث ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے دیگر افراد ہو، ان سب کی تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی کے لیے بار دیگر صلوات. ہم سے پوچھتے ہو ہماری تربیت کیا ہے، یہ رہی. ہم سے پوچھتے ہو ہمارا حوصلہ کیا ہے، یہ رہا. ہم سے پوچھتے ہو ہماری طاقت کیا ہے، یہ رہی. ہم سے پوچھتے ہو ہمارے سربراہان کون ہے، یہ رہے. اپنے علماء حقہ کو یہاں دیکھ کے دل جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، ہمارا دشمن اتنا کمزور ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں گزارش کروں گا استاد کبیر آغا قرۃ العین صاحب سے، ہمارے درمیان موجود ہیں، اپنے قیمتی ترین وقت میں سے یہاں موجود ہیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چند قیمتی الفاظ ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. صلوات. میں سب سے پہلے ہزارہ قوم کو، پھر شیعہ قوم کو، پھر پاکستانی قوم کو، پھر مسلمانوں کو اور اس کے بعد تمام انسانوں کو اس سفاکیت کے اوپر تعزیت پیش کرتا ہوں. میں کسی معذرت کا جملہ بولنے کے لیے نہیں آیا، میں اپنے مولا کا پیغام آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں. پاکستان، ہم نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، ہم نے ہمیشہ اپنی افواج کا ساتھ دیا، لیکن یہ پاکستان ہمارے پاؤں کے نیچے اگر ہماری عزتیں اور ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں. کس بات کا پوری دنیا میں کشمیر میں اس طرح سے گلے نہیں ذبح کیے گئے ہوں گے جس طرح سے تم نے کوئٹہ میں گلے ذبح کروائے. پاکستان کی بدنامی ہوئی، پوری دنیا میں پاکستان ذلیل اور رسوا ہو گیا. پاکستان کے تم اگر ٹکڑے کرنا چاہتے ہو ایسے ہی ٹکڑے کر دو. ہم کسی قانون کو، کسی چیز کو نہیں مانتے. پوری دنیا کا انٹرنیشنل قانون ہے، مذہب بھی اس کی تائید کرتا ہے. انٹرنیشنل قانون ہے، اگر کوئی تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے اسے مار دو. انتظار نہیں کرو. کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر میرے ساتھ ہو، مارنے کے ساتھ ہو تو بولو لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنے مولانا حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے اگر اس محفل میں سانپ آ جائے تو آپ مرجع اعظام سے فتویٰ لینے کے لیے جائیں گے کیا؟ یا آپ اسی وقت فی الفور اس سانپ کو ختم کر دیں گے؟ یا آپ انتظار کریں گے کہ ایجنسیاں آ کے اس سانپ کو آپ کے راستے سے ہٹائیں؟ تو آپ کی بھول ہے. 32 سال سے آپ یہ تماشا دیکھتے آ رہے ہیں، ابھی کتنے سال اور دیکھو گے؟ مجھے بتاؤ کتنے سال اور دیکھو گے؟ وہ سانپ آپ کو، آپ کے بچوں کو ڈس رہا ہے. ہزارہ قوم، شیعہ قوم ایک باعزت قوم ہے، غیور قوم ہے. میں آپ کو لبیک یا حسین کا نعرہ لگانے سے منع نہیں کرتا کہ آپ نہ لگاؤ.